بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا ظہور کب، کہاں اور کیسے ہوگا، آئیے جانتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی فتنے گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا، مگر ان میں سے سب سے بڑا فتنہ جس کی خبرداریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دی ہیں، وہ فتنہ دجال ہے۔ دجال کا تذکرہ احادیث نبوی میں انتہائی تفصیل سے آیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا، اور میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ یہ مضمون اسی فتنے کی حقیقت، اس کی پہچان، وقت و مقام، اس کے ظہور کی علامات اور اس کے خلاف تحفظات پر روشنی ڈالتا ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال کا لغوی معنی ہے فریب دینے والا، دھوکہ باز یا جھوٹا۔ اسلامی عقائد کے مطابق دجال ایک انسان ہوگا، مگر وہ غیر معمولی طاقتوں کا حامل ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر عطا کرے گا۔ دجال کا پورا لقب المسیح الدجال ہے، یعنی جھوٹا مسیح۔ جسمانی اوصاف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جسمانی علامات کو واضح انداز میں بیان فرمایا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو پڑھ سکے گا۔ اس کا رنگ گندمی یا سرخ ہوگا، وہ جوان ہوگا، موٹے جسم کا حامل ہوگا۔ یہ تفصیلات دجال کے انسانی وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کوئی خیالی یا غیر مادی مخلوق نہیں بلکہ ایک حقیقی انسان ہوگا۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کی جگہ بھی بیان فرمائی ہے۔ احادیث کے مطابق وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، خراساں کے علاقے سے۔ ایک اور حدیث میں ہے دجال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا۔ ایک روایت میں دجال کے موجودہ مقام کا بھی تذکرہ ہے۔ مشہور حدیث تمیم داری کے مطابق دجال اس وقت ایک جزیرے میں قید ہے۔ اس حدیث کے مطابق تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک سفر کے دوران ایک جزیرے میں ایک عجیب مخلوق جساسہ سے ملاقات کی جو انہیں دجال کے پاس لے گئی۔ دجال ایک قد آور انسان کی شکل میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ دجال ابھی ظاہری طور پر دنیا پر موجود نہیں، لیکن وہ قید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مقررہ وقت پر اس کی رہائی اور خروج ہوگا۔ دجال کب آئے گا؟ دجال کے خروج کے وقت کے بارے میں کوئی واضح تاریخ مقرر نہیں کی گئی، تاہم علامات قیامت میں اس کا خروج ایک بڑی علامت ہے۔ اس کا خروج قرب قیامت میں ہوگا، جب دنیا فتنوں، ظلم اور گمراہی سے بھر چکی ہوگی۔ دجال کے خروج سے پہلے کی علامات: علم کا اٹھ جانا، علماء کی وفات اور علم دین سے دوری، فتنوں کی کثرت، دنیا میں فساد، قتل و غارت گری عام ہونا، مادی ترقی اور فکری گمراہی۔ انسان مادی لحاظ سے ترقی کرے گا مگر دینی لحاظ سے گمراہ۔ موسمی و معاشی بحران، بارش نہ ہونا، قحط اور بھوک کا عام ہونا، یہ تمام علامات دجال کے لیے زمین کو تیار کریں گی تاکہ وہ اپنے فتنے سے لوگوں کو آزما سکے۔ دجال کے فتنوں کی نوعیت: خدائی دعویٰ: دجال سب سے بڑا فتنہ یہی لائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ وہ ان کا رب ہے، اور وہ جھوٹے معجزات کے ذریعے لوگوں کو فریب دے گا۔ غیر معمولی طاقتیں: دجال آسمان کو بارش کا حکم دے گا، زمین کو سبزہ اگانے کو کہے گا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے بطور آزمائش واقع ہوگا۔ اس کے پاس جنت و جہنم ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہے اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ لوگوں کا متاثر ہونا: اکثر لوگ دجال کے فتنے سے متاثر ہو کر اس پر ایمان لے آئیں گے، بالخصوص وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہوگا یا علم دین سے ناآشنا ہوں گے۔ دجال سے بچاؤ کے ذرائع: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے کئی طریقے بیان فرمائے۔ سورہ کہف کی تلاوت: جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ علم دین حاصل کرنا: علم کی روشنی میں ہی دجال کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ پر توکل: ایمان، تقوی اور توکل سے دجال کی فریب کاریوں سے بچا جا سکتا ہے۔
مدینہ اور مکہ جانا۔ دجال ان دونوں مقدس شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ دجال کا خاتمہ۔ دجال کا انجام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا، جو دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارہ پر اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد یعنی فلسطین کے ایک مقام کے دروازے پر قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کی ہلاکت ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوگا، جس کے بعد دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا اور حق غالب آئے گا۔ دجال کا تذکرہ دیگر مذاہب میں۔ دجال کا تصور دیگر مذاہب مثلاً عیسائیت اور یہودیت میں بھی پایا جاتا ہے۔ عیسائیت میں اسے اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے جو مسیح کے خلاف ہوگا۔ یہودیت میں بھی ایک جھوٹے مسیح کا تذکرہ ہے، لیکن یہودی دجال کو اپنا نجات دہندہ سمجھیں گے۔ اسلام نے ان تمام نظریات کو واضح طور پر مسترد کیا اور دجال کو فتنہ قرار دیا۔ دجال کی موجودہ علامت۔ کچھ اہل علم کے مطابق دجال کا نظامی، فکری اور تمدنی فتنہ پہلے ہی دنیا میں پھیل چکا ہے۔ میڈیا کا فریب، مغربی نظام تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کا خدا بن جانا، روحانیت سے دوری، یہ سب دجالی نظام کے مقدمات ہیں جو انسانی ذہن کو دجال کے ظاہری فتنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ دجال کا فتنہ قیامت سے قبل کا سب سے خطرناک فتنہ ہوگا، جس سے بچنے کے لیے مضبوط ایمان، علم دین، اللہ سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل ضروری ہے۔ دجال کا ظہور ایک آزمائش ہوگی اور صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو سچائی کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ آج کے دور میں دجالی نظام کے اثرات واضح ہیں، اس لیے ہمیں نہ صرف خود کو اس کے فتنوں سے بچانا ہے بلکہ اپنے نسلوں کو بھی دین کے علم، کردار اور تقوی کے ذریعے محفوظ بنانا ہے۔